پاکستان کے 10 بہترین تاریخی مقامات۔ اپنی ثقافتی تاریخ اور تنوع کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ تاریخی اہمیت کے حوالے سے پاکستان کے کئی مقامات دیکھنے کے لائق ہیں۔ پاکستان کے 10 بہترین مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیں۔ نور محل بھاولپور۔ 1872 میں بھاولپور کے حکمران صوبہ صادق محمد خان چہارم نے یہ محل اپنی بیگم نور کے لیے تعمیر کرایا۔ 1875 میں اس محل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ نور بیگم نے صرف ایک رات یہاں قیام کیا اور پھر کبھی واپس اس محل میں نہیں آئی۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد خوابگاہ کی بالکنی سے دکھائی دینے والا قبرستان پہ نظر پڑتے ہی اس محل میں قیام سے انکار کر دیا۔ بہت زیادہ تشہیر نہ ہونے کے باعث 150 سال پرانا نور محل بھاولپور کے مخفی نگینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عمارت کی بحالی کا کام کرنے کے بعد سیاحوں اور عوام کے لیے یہ محل کھول دیا گیا ہے۔ مقبرہ جہانگیر شاہدرہ۔ مقبرہ جہانگیر قدیم لاہور کے مضافاتی علاقے شاہدرہ باغ میں واقع ہے۔ مغل بادشاہ کی یاد میں دریائے راوی کے کنارے پر موجود اس مقبرے کی تعمیر جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں کے حکم پر کی گئی۔ 10 سال میں تعمیر ہونے والا یہ مقبرہ 1637 میں مکمل ہوا۔ سنگ مرمر اور دیواروں پر کی گئی نقاشی اور استرکاری کی وجہ سے یہ عمارت اپنی اندرونی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے اور بیرونی خوبصورتی کے لیے پرچین کاری کی گئی ہے۔ مقبرہ جہانگیر اس سے ملحق اکبری سرائے اور آصف خان کا مقبرہ مجموعی طور پر یونیسکو کی عالمی ورثہ قرار دی جانے والی عارضی فہرست میں بھی شامل ہے۔ مسجد وزیر خان لاہور۔ اندرون لاہور میں واقع مسجد وزیر خان لاہور کے گورنر شیخ علم الدین انصاری نے تعمیر کرائی۔ 1634 میں شروع ہونے والی یہ مسجد 7 سال میں مکمل ہوئی۔ شاہی حمام اور دیگر عمارات کے ساتھ ساتھ وزیر خان مسجد بھی مغل حکمران شاہ جہاں کے دور حکومت کی نشانی ہے۔ آرائش کے لحاظ سے یہ مسجد مغلیہ دور حکومت میں تعمیر ہونے والی خوبصورت ترین مسجد تصور کی جاتی ہے۔ یہ مسجد یونیسکو کی عالمی ورثہ قرار دی جانے والی عارضی فہرست میں بھی شامل ہے۔ موہنجو دڑو سندھ۔ آثار قدیمہ کا مشہور مقام موہنجو دڑو 1921 میں دریافت ہوا۔ وادی سندھ کی مشہور تہذیب کا حصہ یہ شہر ہڑپا سے مماثلت رکھتا ہے۔ یونیسکو کی جانب سے دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی ان باقیات کی درجہ بندی محفوظ کیے گئے ورثے میں کی جاتی ہے۔ موہنجو دڑو کا مطلب مردوں کا ٹیلا ہے۔ 2500 قبل از مسیح تعمیر ہونے والے اس شہر کا شمار وادی سندھ کی تہذیب کے بڑے شہروں میں کیا جاتا ہے۔ مینار پاکستان لاہور۔ مینار پاکستان 23 مارچ 1940 کو منعقد ہونے والی قرارداد لاہور کی یادگار ہے۔ 8 میٹر بلند چبوترے پر کھڑا 62 میٹر لمبا یہ مینار 8 سال کی مدت میں تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیر کا آغاز 23 مارچ 1960 جبکہ تکمیل 21 اکتوبر 1968 کو ہوئی۔ مینار پاکستان کی تعمیر پر 70,58,000 روپے لاگت آئی۔ شالیمار باغ لاہور۔ شالیمار باغ لاہور میں واقع ایرانی طرز کے باغات کا سلسلہ ہے جو مغلوں نے تعمیر کرایا۔ یہ باغ یونیسکو کی عالمی ورثہ قرار دیے گئے مقامات کی فہرست میں شامل ہے۔ اس باغ کی تعمیر کا آغاز 1641 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں ہوا۔ شالیمار باغ ایرانی طرز پر بنانے کا مقصد ایک ایسی خیالی جنت کی تعمیر تھا جہاں انسان اور دیگر قدرتی عناصر ہمزیست اور مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ ان باغات کی تکمیل 18 مہینوں میں ہوئی۔ آج بھی شالیمار باغ کا شمار پاکستان کے مشہور سیاحی مقامات میں ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مکلی کا شہر خاموشاں ٹھٹہ۔ قدیم سندھ کے دارالخلافہ ٹھٹہ کے قریب واقع لگ بھگ 10 کلومیٹر پر پھیلے مکلی کے قبرستان کا شمار دنیا کی بڑی تجہیز و تکفین والی جگہوں میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 400 سال میں یہاں 5 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان مقبرے تعمیر ہوئے۔ 1981 سے یونیسکو کی عالمی ورثہ قرار دیے گئے مقامات کی فہرست میں شامل اس قبرستان کو 14ویں سے 18ویں صدی کے دوران پائی جانے والی سندھی تہذیب کا ممتاز عہد نامہ تصور کیا جاتا ہے۔ قلعہ روہتاس۔ 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا روہتاس کا قلعہ جہلم شہر کے قریب واقع ہے۔
یہ قلعہ افغان حکمران فرید خان المعروف شیر شاہ سوری کے حکم پر راجہ ٹودر مل نے بنوایا۔ افغانی اور ایرانی طرز تعمیر کا حامل یہ شاہکار قلعہ 8 سال میں مکمل ہوا۔ اس قلعے کی شہرت عظیم دفاعی دیواریں اور شاندار گزرگاہیں ہیں۔ وسطی اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عسکری فن تعمیر کی غیر معمولی مثال کے طور پر یہ قلعہ 1997 میں یونیسکو کی عالمی ورثہ قرار دیے گئے مقامات کی فہرست میں شامل ہے۔ تخت باہی مردان۔ تخت باہی مردان کے قریب واقع قدیم بدھ خانقاہ کا ہند پارتھیائی آثار قدیمہ ہے۔ یہ مقام پوری گندھارا تہذیب میں بدھ مت کی شاندار باقیات تصور ہونے کی وجہ سے خاص طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس بدھ خانقاہ کا قیام 1 صدی عیسوی میں آیا اور 7ویں صدی تک یہ زیر استعمال رہی۔ ماہرین آثار قدیمہ اس عمارت کو اپنے دور کی بدھ عبادت گاہوں کے طرز تعمیر کے نمونے کے طور پر لیتے ہیں۔ 1980 میں تخت باہی یونیسکو کی عالمی ورثہ قرار دیے گئے مقامات کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ ٹیکسلا۔ ٹیکسلا کے آثار قدیمہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وادی سندھ کی اصل تہذیب سے کس طرح ایک قدیم تہذیب پھوٹی۔ اس کے علاوہ یہ ایران، یونان اور وسطی ایشیا کے زیر اثر ہونے والے مرحلہ وار ارتقاء پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ اس کی ابتدا 1000 قبل مسیح میں ہوئی اور یہاں بدھ مذہب سے متعلق کچھ اہم باقیات بھی ملی ہیں۔ اس کے علاوہ میسیڈونیا کا مشہور حملہ آور سکندر اعظم بھی اسی راستے سے داخل ہوا۔ اور آخر میں بونس کے طور پر ایک منفرد جگہ، ہرن مینار شیخوپورہ۔ مغل دور میں 17ویں صدی کے اوائل میں تعمیر ہونے والا ہرن مینار شیخوپورہ میں واقع ہے۔ یہ مینار شیخوپورہ کے قلعے کے قریب ہے جو 17ویں صدی کے آغاز میں تعمیر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ منس راج کا مقبرہ ہے اور منس راج مغل بادشاہ جہانگیر کے ایک پالتو ہرن کا نام تھا۔ اسی بات پر تالیاں ہو جائیں۔ آپ جب بھی ان مقامات کی سیر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے گوگل میپ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں۔ اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔